اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ یوسف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واقعی یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی کھلی وارفتگی میں گم ہیں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب یہی حل ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا دور کسی غیر معلوم علاقے میں پھینکاؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه في غیابة الجب يلتقطه بعض السیارة إن كنتم فاعلین۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور اسے کسی تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دو، اسے کوئی راہگیر مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لحاسحون وإنا له لناصحون۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیرخواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع وإنا له لحافظون۔ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ انہوں نے کہا بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور میں اس خیال سے بھی خوف زدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ وہ بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک قوی جماعت بھی موجود ہوں تو ہم تو بالکل ناکارہ ہو گئے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ اسے تاریک کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی اے یوسف پریشان نہ ہونا، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً انہیں ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہارے بلند رتبے کا شعور نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق
نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ اس کے قمیض پر چھوٹا جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے حاسد نفسوں نے ایک بہت بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا جو تم نے کر ڈالا، پس اس حادثہ پر صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون۔ اور ادھر راہگیروں کا ایک قافلہ پہنچا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول اس کنویں میں لٹکایا، وہ بول اٹھا خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جاننے والا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہگیر اس یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی بے رغبت تھے، اور پھر راہگیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قصہ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔